رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں۔ نام ہے اس کا رمضان علم ہے، اور جہاں علم کی بات ہو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشنل سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ ہمارے ملک میں اس سیکٹر کے اندر کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنے ڈائنامک لوگ جو ہیں چینج لانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں اس سیکٹر کے اندر۔ آج جن سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں وہ ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے سی ای او۔ کالج چینز ہیں اور ایجوکیشن سسٹم میں بہت کام کیا ہے، اینڈ ہی از میکنگ اے لاٹ آف ڈفرینس ان پاکستان ایجوکیشن سیکٹر۔ ہمارے ساتھ ہیں رانا عدیل ممتاز۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ عدیل صاحب، سفر کا آغاز آپ نے کہا کہ ابھی آپ ایجوکیشن ہی میں تھے، اپنا پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے کیا ایسا احساس جاگا آپ کا کہ آپ نے یہ سوچا؟ بچے تو پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، we've been there, done that, now it's about time for us to go to some other profession. Why education? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام کے اندر۔ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ سم ٹائم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم میٹرک میں مائی ایم ان لائف کا ہم نے ایسے لکھا تو جو ہم نے ایم بنا لیا شاید ساری زندگی وہی ایم چلتا رہے۔ اچھا مطلب مجھے یاد ہے کہ 7th یا 8th کلاس میں نے حسن عبدال جو آرمی پبلک اسکول ہے، ادھر بھی کیڈٹ کالج جو ہے اسکول ہے، اس میں میں نے ٹرائی کیا بٹ وہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد میٹرک، اور پھر جب انٹرمیڈیٹ میں تھا تو جب میں کسی کمبائنڈ اسٹڈیز کے اندر بیٹھتا تھا تو دوست جب مجھے دوستوں سے کچھ گائیڈ لائن لیتا تھا، پھر اس کے بعد میں ان کو کہتا تھا آپ مجھ سے سنو اور پھر مجھ سے سمجھو۔ تو آپ اس لیے تو نہیں سنتے تھے کیونکہ آپ اپنی سنانا چاہتے تھے؟ یس، مطلب میری ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ آپ جب تک سب سے مل کے جو آپ سن رہے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو سننے اور سیکھنے کے بعد اگر آپ بہترین طریقے سے اس کو بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے یا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو جو آپ نے سنا اور جو آپ نے سیکھا وہ نہ تو آپ کے کام کا نہ کسی اور کے کام کا۔ بالکل صحیح۔ تو انٹرمیڈیٹ کے اندر جب کمبائنڈ اسٹڈیز میں بیٹھتے تھے تو پہلے کچھ ان سے سیکھتا تھا، پھر ان کو کہتا تھا میری بات سنو گریجویشن میں۔ اور پھر جب میں یہاں آیا لاہور میں تو تب میرے ایک بڑے بھائی لاہور میں ہوتے تھے۔ اب اسی دوران جہاں پہ میں پڑھتا تھا، جس ٹیوشن سینٹر میں پڑھتا تھا، وہیں پہ میں نے کچھ ہوم ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی کیونکہ میرے پاس سارا دن فری ہوتا تھا۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوں تو پھر امی ابو بہن بھائی سب ویٹ کرتے ہیں، پہنچنا ہے کرنا ہے، تو آپ کے پاس تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ایزی نہیں ہوتی۔ تو تب تھوڑا پڑھانا شروع کیا، اور جب پڑھانا شروع کیا تو سٹارٹ میں پیسے بھی بہت سارے کمائے، اچھا بھی لگنا شروع ہوا اور پڑھانا بھی اچھا لگا۔ تو پھر آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ ایز ٹیچر جو میرا پروفیشن ہے میں اس کے اندر اچھا پرفارم کر سکتا ہوں، اور میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں پڑھانے میں، سکھانے میں، سیکھنے میں، پڑھنے میں۔ تو یہ گریجولی نامحسوس طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو ایک پیشن تھا، جو ایک شوق تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس پیشن کے ساتھ جوڑ دیا، اٹیچ کر دیا۔ تو اب اتنے سال گزرنے کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے؟ کئی دفعہ انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ اچھا ہاں میں نے کمانا شروع کیا تھا، اچھا لگا اور میں کیریڈ اوے ہو گیا، بٹ ٹوڈے وین یو لک بیک اینڈ یو تھنک تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی در حقیقت آپ کا پیشن تھا؟ الحمدللہ میرا یہی پیشن تھا۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سم ٹائم لگتا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف اچھا پڑھا ہی سکتا ہے۔ ٹیچنگ ایک پورے پروسیس کا نام ہے کہ آپ کیسے سیکھیں گے، کیسے سمجھیں گے، اور پھر کیسے اس کو بہترین طریقے سے آپ الیبوریٹ کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور اس نالج کو، اسکل کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹوورڈ اسٹوڈنٹس۔ بالکل۔ اگر آپ کو یہ پروسیس سمجھ آ جاتا ہے تو اس پروسیس کو آپ کہیں پہ بھی اپلائی کریں گے۔ مطلب میں نے ٹیچر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، پھر میں نے ایز پرنسپل بھی کام کیا، ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی کام کیا، اور آج الحمدللہ میں ایز سی ای او بھی کام کر رہا ہوں، جس کے تحت اسکول بھی چل رہے ہیں، کالجز بھی چل رہے ہیں۔ میں نے چینلز بھی اپنی لائف میں لانچ کیے، میں نے میڈیکل کالج بنایا، ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کی۔ تو وہ ایک پروسیس کو سمجھنا جو ہے مجھے میرے خیال میں وہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ پاک کا کم ہے، کیونکہ میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے آج کے دن میں بھی، جب کبھی بھی ٹیچرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا کہیں بھی بیٹھتا ہوں تو میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ
آج بھی الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ استاد کی عزت نہیں رہی، بٹ آج بھی استاد کی بہت عزت ہے. اچھا. آج 20-21 سال اس شعبے میں گزرنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہے کسی ریسٹورینٹ میں جائیں، کسی شاپنگ مال میں جائیں، کسی بینک میں جائیں تو اپنا کوئی نہ کوئی پرانا اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے. تو وہ جو عزت دیتا ہے وہ عزت جو ہے وہ آپ کی محنت کا ایک بڑا ہی شاندار وہ کمائی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بہترین شعبے سے میرا تعلق ہے الحمدللہ. بالکل بہترین خوبصورت گفتگو. اچھا عدیل صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے یہ بھی کیا، یہ بھی، مطلب یو بین دیئر ڈن آل دیٹ، اور چینلز بھی ایز یو سیڈ، مگر کون سی ایسی چیز ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ کو سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایک ایسا کام تھا جو میں نے کیا اینڈ آئی فیل فلفلڈ؟ دیکھیں ویسے تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ کو جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا وہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اچھا. یہ کوئی اچیومنٹ نہیں کہ آپ کہیں جی سال میں نے زندگی میں ایک کام اور یا مجھے کوئی اچیومنٹ ایوارڈ مل گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہونی چاہیے. اور لائک آج اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں اچھی پریپریشن کے ساتھ آیا ہوں اور یہ اچھا ایونٹ ریکارڈ ہو جاتا تو میں اس کو اچیومنٹ سمجھتا ہوں. کیونکہ انسان کو خوش ہونے کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی خبریں نہیں ریکوائرڈ ہوتی. جو انسان چھوٹی سی بات پہ خوش ہونے کا فن نہیں جانتا اس کو آپ بہت بڑا ریوارڈ بھی دے دیں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا. تو جہاں تک اچیومنٹس کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے، کرم سے، ایز ٹیچر میں اپنے اس پروفیشن کو لے کر چل رہا ہوں. یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں نے جہاں سے سفر کا آغاز کیا آج الحمدللہ وہیں پہ کھڑے ہوئے میں بہترین طریقے سے سرو بھی کر رہا ہوں. آج الحمدللہ 5-7 ہزار سے زائد ٹیچرز ہیں جن کو میں نے ذاتی طور پر ٹرین بھی کیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں پرنسپلز ہیں جو میں نے مختلف اداروں میں اپوائنٹ بھی کیے، ان کو ٹرین بھی کیا، اینڈ سو آن. بٹ دا مین اچیومنٹ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کالجز اور سکولز اسٹیبلش کرنے کا موقع دیا، جس میں ہم اپنے پچھلے 20-21 سال کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے ہم ٹرانسفارم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ جس وقت کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جیسے سرکمسٹانسز ہیں، ریسورسز کی کمی ہے، اور وہ تمام ایون ٹیچرز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ٹیچرز ٹریننگ کرتے ہیں، اس پہ بھی میں بعد میں آؤں گی کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور دا وے تھنگز آر چینجنگ ود دا پیسج آف ٹائم، بہت ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی. بٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو چیلنجز رہے اس ساری راہ میں، کیونکہ یو آر این انسپریشنل اسٹوری، سو ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہنی مون ٹائپ آپ کو ہر چیز پلیٹ میں مل جاتا ہے. واٹ آر دا چیلنجز دیٹ یو فیسڈ وین یو اسٹارٹڈ یور کریئر اینڈ ان بٹوین؟ دیکھیں جہاں تک چیلنجز کا تعلق ہے، آپ جب آپ اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں یا ایون ایز ٹیچر کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آبویسلی اگر میں جب لاہور آیا میں تب سے شروع کرتا ہوں تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ میرے لیے ایک بالکل نیا کلچر تھا ایز کمپیئر ٹو رحیمیہ خانہ لاہور. پھر نئے دوست، نئی یونیورسٹی، نئے لوگ، اور پھر اس پورے شہر کو نئے سرے سے سمجھنا، لوگوں کی ہوم سکنس، اور پھر لوگوں کی سائیکی جہاں پہ آپ نے وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارا ہو اور آپ گھر کا کھانا کھاتے ہو اور آپ کو باہر کا کھانا کھانا پڑے، اور پھر لوگوں میں آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے. اس طرح کے بے بہا چیلنجز رہے. پھر جب پہلے ادارے میں جہاں پہ میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا، جہاں میرے 16 سال گزرے، وہاں پہ لوگوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے، لیگ پولنگس بہت زیادہ ہوتی ہیں، نئے سے نئے لوگ آتے ہیں اور جو پرانے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی، وہ ان کے بارے میں آ کے ضرور کان بھرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اب ہم نئے آئے ہیں، نئے آئیڈیاز ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں تو یہ پرانے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں. اس میں بھی چیلنجز رہے. پہلا جب ادارہ چھوڑا اور ایک پارٹنرشپ پہ ایک ہم نے شروع کرنے کی کوشش کی گروپ آف کالجز، تب چھوڑنا بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ میرے 20 سال کی رفاقت تھی. تو 16 سال تو پروفیشنلی رفاقت تھی، پرسنلی 20 سال کی رفاقت تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم ہاف آف مائی ایج جو تھی وہ اس سسٹم کے اندر گزری تھی جو میرے لیے بہت مشکل تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ نیک نیت ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیلنج جو ہے نا وہ چیلنج نہیں رہتا، وہ آپ کے لیے اپرچونٹی بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے توسط سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ لائف جو ہے وہ نیم آف چیلنجز ہے. صحیح ایسے ہی اگر آپ ان چیلنجز کو اپنے حواس پہ سوار کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گا، لیکن اگر آپ ان چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے جو بہترین کوئی وے آؤٹ ہے اس میں سے نکلنے کے، اس پہ سوچیں گے تو
تو پھر وہ چیلنجز نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ دنیا میں ہر چیز کو ہرا نہیں سکتے, آپ دنیا میں سے چیلنجز کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, اور نہ کبھی آپ کے پاس 9 من تیل پورا ہوگا. جیسے وہ ہم بچپن میں میٹرک میں پڑھتے تھے, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, تو 9 من تیل پورا ہونے کا انتظار مت کیجیے. آپ کے پاس 2-4-6 کلو بھی تیل ہے تو آپ اپنا کام جو ہے اس کو شروع کیجیے. تو لاٹ آف چیلنجز آج بھی آتے ہیں, ہمیشہ لائف میں. جیسے ہمارے کپتان کہتے ہیں نا کہ سکون تو قبر میں جا کے آئے گا, تو چیلنجز جو ہیں وہ تو اٹس دا پارٹ اینڈ دا پارسل. ہم سب کو اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, ہم اگر ان صلاحیتوں پہ ڈٹرمن رہتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, تو آج نہیں تو کل دیر ضرور ہو سکتی ہے, بٹ اگر آپ کہیں کہ جی وہ ہوگا ہی نہیں تو ایسا نہیں ہوگا, آپ ضرور ان مسائل میں سے, ان چیلنجز میں سے باہر نکلیں. اچھا, اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں پاکستان میں, تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک تفریق ہے, ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, ایک جو ہمارا دوسرا سارے معاملات ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی سسٹم ہے یا سرکاری سسٹم جسے آپ کہتے ہیں, وہاں پر استادوں کو اس طرح سے فائنینشلی اگر دیکھا جائے, یا ایون ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے, آپ نے کہا کہ آپ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں, تو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو ٹھیک ہے, حالات صحیح ہیں, بہتر ہیں, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ سرکاری اداروں کے اندر اتنی سگنیفیکنس کہہ لیں یا اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ٹیچرز کو؟ اینی تھنگ. اچھا, جو ابھی آپ نے کہا نا کہ 2 ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں, دیکھیں ایک ذرا ڈیزائنر ہے اور ایک جو ہے وہ ذرا تھوڑا پرانا نہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا جو طبقاتی نظام ہے اس کی بنیاد پر ایجوکیشن میں طبقات آئے ہیں, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں صرف جو ہے نا ایجوکیشن کے اندر طبقات ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر ہر چیز میں طبقات, بالکل ٹھیک ہے, کہ یہاں سے یہ لوور مڈل کلاس آئے گی, یا مڈل کلاس آئے گی, اپر مڈل آئے گی, یہ فلاں فلاں فلاں, تو یہ اس معاشرے کی بنیاد پر یہ ڈیولپ ہوئے ہیں, جو آج ہمیں فرق نظر آ رہے ہیں. اور یہ ہر جگہ پہ ہیں, ہر لحاظ سے ہیں, ہر چیز میں. پوری دنیا میں جو فرق ہے نا وہ تھوڑا ہے. آپ کی بیسک نیڈز پوری ہوتی جائے نا, جیسے اگر ہم ڈیولپڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن, آپ کا ہیلتھ, آپ کی سیکیورٹی جو ہے, یہ تو بیسک کام ہے نا اسٹیٹ کا. تو اگر آپ یہ 2-3 کام پورے کر دیتے ہیں تو پھر جو ہمارے ہاں جو ایک بہت زیادہ دوڑ لگی ہوئی ہے, دنیا میں بھی کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے, لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ لگی ہوئی ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا بہت سارا پیسہ ایجوکیشن پہ لگ رہا ہے, ہمارا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ہیلتھ پہ لگ رہا ہے, ہمارا بہت سارا پیسہ سیکیورٹی پہ لگ رہا ہے. تو اگر یہ 3 چیزیں اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے گی تو کیا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جو پیسے آئیں گے وہ ان کے اپنے سسٹم کے اندر ان کے رہن سہن, ان کے معاملات کے لیے کافی ہو جائیں گے. اچھا, اب جو بات آپ کر رہے تھے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی, دیکھیے جہاں تک گورنمنٹ سیکٹر کی بات ہے نا, میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ آج بھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, زیادہ ٹرینڈ لوگ آتے ہیں. گورنمنٹ ان کا ایک پراپر ٹیسٹ لیتی ہے اور 100 سیٹس ہوتی ہیں, اور اس پہ ایگزام دینے والے لاکھوں ہوتے ہیں, ہزاروں ہوتے ہیں, ان میں سے 100-150 نکلتے ہیں جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اکیلی ٹریننگ کافی نہیں ہے. اچھا, انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے. آپ ٹرینڈ ترین انسان کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں لے آئیں جس انوائرمنٹ میں اس کو پرفارم کرنے کا موقع ہی نہ مل رہا ہو, تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی ٹریننگ بھی پسے پش چلی جائے. بالکل صحیح. تو پرابلم کیا ہے, پرابلم جو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا, وہ ماحول کا. یہ بالکل اس پھول کے بوٹے کی طرح ہیں, وہ ایک پلانٹ کی طرح ہیں کہ ویسے وہ کھلا ہوا ہے, مگر اگر آپ صحیح ایٹماسفیئر میں اس کو نہیں رکھ رہے تو وہ پنپے گا نہیں آگے. تو آپ کو انوائرمنٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو لیکنگ ہو رہی ہے وہ انوائرمنٹ کی ہو رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کم انٹیلیجنٹ لوگوں کو لے کے انوائرمنٹ دے کے ان سے پرفارمنس لے رہا ہے. اچھا, اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ آ رہے ہیں, زیادہ انٹلیکچوئل لوگ آ رہے ہیں, بٹ آپ ان کو نکال ہی نہیں سکتے نا. جب ایک بندے کو پتا ہے کہ یار سپریم کورٹ تک میں نے اگر کوئی خرابی کی بھی ہے, میں اپنے لیکچرز پورے نہیں بھی پڑھاتا یا پڑھاتی ہے, میں اپنا کام ٹھیک بھی نہیں کرتی, تو کم از کم سپریم کورٹ تک کا دروازہ میرے پاس ہے نا. یہ پرنسپل تو کسی کو کچھ اس کے پلے ہی نہیں ہے, مجھے نکال ہی نہیں سکتا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو پتا ہے کہ 1 موقع 2 موقع 3 موقع اور 4 موقع پہ چائے پہ السلام علیکم. بالکل بالکل. تو وہ ماحول جو ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے پرفارم کرنے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ریسورس زیادہ اچھا ٹیچنگ میں, ایون انفراسٹرکچر میں آج بھی گورنمنٹ سیکٹر کے پاس ہے. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو تو کمرشل فی بھرنا پڑتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر آج بھی 4, 6, 8, 10 کنال میں کام کرتا ہے, جبکہ گورنمنٹ سیکٹر کا تو جو گراؤنڈ ہے وہ ایکڑوں میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے پاس جو انفراسٹرکچرز ہے وہ زیادہ اچھے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ماحول کی لیکنگ جو ہے
وہ ان کی پرفارمنس میں کمی نہ. ماحول کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے, وہ میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ماحول کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ٹیچرز جو موجود ہیں ان کی بھی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے, یا پھر ان کے اوپر وہ بجٹ نہیں ہوتا ان کے پاس, اس میں بھی تو ظاہر ہے بہت فرق پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو لائک یو نو آپ یو آر CEO آف دس ایپیکس گروپ آف کالجز کے, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر آپ نے جن ٹیچرز کو ہائر کیا ہوا ہے, ظاہر ہے یو آر گیونگ دیم گڈ اماؤنٹ آف منی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ مولوی ہوں جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, دے ڈیزرو اٹ. ایک زمانہ تھا کہ وہ استاد جو تھا بس وہ عزت میں ہی خوش ہوتا تھا, بٹ تھنگس آر ناٹ دا سیم. آئی مین یو نو لائف از ٹوٹلی ڈفرنٹ ناؤ. ہر چیز, ہر انسان کو, ہر کسی کی بیویاں ہیں, ہر کسی کے بچے, سو یو نو آپ عامر لاکر کا ذکر تو نہیں کری بیویوں کہہ کے. جی وہ تو آئے بالکل, وہ بھی صحیح ہے معاملات, بیویاں بالکل چلیں جو بھی, بٹ دا تھنگ از کہ اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو دیکھ ماحول دینے والے یا ایون پڑھانے والے تو وہ ٹیچرز ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اس معاملے میں؟ دیکھیں ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ انڈاؤٹیڈلی 100% اس کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ ٹیچرز کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کس بنیاد پہ کریں؟ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مجھے آگے ٹھیک کرے گا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کا ایویلیویشن سسٹم اچھا ہوگا اور تو اس میں سے 50-60% جن کو پتا ہے کہ ہم نے اس ایویلیویشن سسٹم کو میٹ کرنا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ٹریننگ لے لیں گے, وہ کہیں نہ کہیں سے پڑھ لیں گے. آج اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, آپ گوگل بابا کے پاس چلے جائیں, تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو وہاں سے, پہلے وہ شخص ہے جس نے گوگل بابا کہا, ویسے میں نے لوگوں کو گوگل مائی سنا ہے کہتے ہوئے. اچھا تو وہ کہیں نہ کہیں سے حاصل کر کے اس کو پہنچ جائیں گے. 30-40% جو ہے نا وہ انتظار کریں گے کہ کوئی نہ کوئی آئے اور معجزہ ہو جائے اور ہمیں ٹرین کرے اور آگے لے کر آئے. تو یہ دونوں چیزوں کو پیرالل چلانے کی ضرورت ہے. آپ کا جو ایویلیویشن سسٹم ہے, ٹیچرز کا جو پرفارمنس ایویلیویشن سسٹم ہے, کہ ان کو آپ نے کیسے انکریز, مطلب اب صورتحال کیا کہ آپ نے 6 سال پڑھا لیا تو اب آپ اسسٹنٹ پروفیسر بن جائیں گے, 7 سال پڑھا دیا تو آپ ایسوسیٹ ہو جائیں گے, آپ پروفیسر ہو جائیں گے, اور پھر آپ فل پروفیسر ہو جائیں گے. بھائی ٹھیک ہے, یہ 6-7 سال 8 سال ترقی اپنی جگہ, بٹ اس ویسے لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے نا اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگانے کا. میں نے یہ چیز دیکھی ہے لٹرلی, وہ ایک عرصہ ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ عرصے بعد پروفیسر لگا ہوتا ہے. سو دس از ویری اللہ کا شکر ہے, ان پہ کرم ہے اللہ کا. پروبیبلی. آلرائٹ. اچھا, کمنگ ٹو ناؤ ایپیکس گروپ آف کالجز, میں چاہوں گی اس کے حوالے سے ضرور انٹروڈکشن ہمیں دیں, اور کس طرح سے یہ آپ نے بتایا کہ آپ پہلے مل کے کر رہے تھے, دین یو ڈیسائیڈڈ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یور سیلف. سو ہاؤ از اٹ ڈوئنگ, واٹ آر یو پیپل, مطلب کیا ہے یہ ساری گروپ آف جو چینز؟ دیکھیں اس کی اگر ہم فزیکل لائف کہیں تو یہ فزیکل لائف تو اس کی 2.5 سال ہے, اور وہ بھی کووڈ. یس, کووڈ. او گاڈ, یہ کووڈ کی پیداوار ہے. یس, اور نہ صرف 2.5 سال ہے بلکہ 2.5 سال میں اللہ پاک کی رحمت سے کرم سے اس وقت ہمارے 24 کالجز, اچھا, اور 12 اسکولس اور کالجز میں مور دین 24,000 اسٹوڈنٹس ہمارے الحمدللہ within these 2.5 years, جو یہ مشکل دور. اور ہم نے پہلے ہی سال, اس کا سیکرٹ بتا دیں آپ سب سے پہلے. پہلے ہی سال جب ہم نے لانچ کیا تو ہم نے 10 کالجز سے اس کو لانچ کیا تھا. اچھا, اور ودن 2.5 years اس وقت ہمارے 24 کالجز ہیں, 24,000 سے زائد الحمدللہ بوائز گرلز انٹرمیڈیٹ سے لے کر BS پروگرامز تک ہمارا حصہ ہیں. ہماری جو فزیکل لائف ہے ایپیکس گروپ آف کالجز کی وہ نو ڈاؤٹ 2.5 سال ہے, بٹ اگر ہم اس کی اسپرچل لائف کی بات کرتے ہیں تو وہ 21 سال ہے. مجھ سمیت جو ہماری ٹیم ہے اس کا 21 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور الحمدللہ ہم اس فیلڈ میں, اس پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں اللہ نے جتنی توفیق دی ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو وہ 21 سال کا جو ایکسپیرینس تھا ہم 3-4 دوستوں کا جنہوں نے ہم نے مل کے, اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اس کو لانچ کرنے کی, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ اصل میں 21 سال پرانا ہے, یہ 2.5 سال پرانا نہیں ہے. صحیح, یعنی بیج جو ہے وہ 21 سال پہلے لگا تھا, اب ایک تناور درخت جو ہے کی صورت میں. تو ایک تو یہ ہماری سکسیس ریسیپی جس کو میں سمجھتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ لگتا ہے کہ لائف میں جو بات ہم سب کو اپنے اندر لے آنی چاہیے وہ فکر ہے. فکر, اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ٹیچر کلاس پڑھانے جا رہا ہے, وہ اس بات کی فکر کر لے کہ میں نے جا کلاس پڑھانی ہے. ایسی ہی میں یہ فکر کر لوں کہ ہمارے پاس جو 24,000 بچے ہیں
ان کے فیوچر کے, ان کے بیہیویئرس کے, ان کے معاملات کے وی آر رسپانسبل. ہمارے پاس جو ہزاروں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں. مائٹ بھی ہم سارا نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ فکر ہمیں مجبور کرے گی, ہمیں بے چین رکھے گی اس کام کو کرنے کی. ایون یہ آج کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو جو کیمرہ مین اس کو فکر ہونی چاہیے کہ یار میں نے کہاں سے اینگل کرنا ہے, کیا کرنا ہے. جس نے بھی اس کو پروڈیوس کرنا, تو فکر جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سمیت ہماری ٹیم جو ہے ہم اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ یہ جو بچے, اور ہمارا جو ویژن ہے اللہ کی رحمت سے جس پہ میں آلریڈی بات کر رہا تھا, وہ ہے کہ ہمارا کام ہے نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. بیج ہے بچے کی شکل میں, اور اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں. مطلب ہر بیج جو اس دنیا میں آیا ہے وہ بیکار نہیں ہے. اسی طرح انسان جو اتنی بڑی اشرف المخلوقات ہے, اس میں سے کوئی بچہ بیکار نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کو وہ نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور فلرش کرے گا, وہ ضرور سایہ دار, پھلدار اور پھول اور خوشبو والا تناور درخت بننے میں کامیاب ہوگا. تو اس نرچرنگ انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرنا ہماری کور رسپانسبلٹی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے ایک پورا لائف لرننگ پروگرام ہم نے پلان کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہے نا اینول ایگزام جو بچے نے سال میں ایک مرتبہ دینا ہے, ایک ایگزام ہے وہ جو اپنی زندگی میں ہر لمحے میں دیتا ہے. وہ جب روڈ پہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے, وہ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ گھر میں ایز بردر, ایز سسٹر, کہیں پہ بھی اس کی لائف سیگمنٹ میں کہیں پہ بھی ہوتا ہے, تو ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی ایگزام چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں اصل میں پریپیئر کرنا ہے اس کی زندگی کے امتحان کے لیے. اگر اس کے اینول ایگزام میں تھوڑے نمبر کم بھی آ گئے نا تو کوئی میٹر نہیں کرتا. ایک دفعہ فیل بھی ہو گیا تو کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ کی 50 60 70 سال 80 سال کی زندگی میں ایک سال کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اہم یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے ہر لمحے میں اس ایگزام کے اگینسٹ پرفارم کیسے کرتے ہیں. تو وہ ایک مکمل لائف لرننگ پروگرام ہے. اس کے علاوہ کلبز اینڈ سوسائٹیز ہیں. تو یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جس کو ہم مل کے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. بات کر کے آپ سے مجھے بہت لطف آیا, اور جو میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو کردار سازی, پڑھائی تو آپ کرتے ہیں, علم تعلیم تو دیتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ تربیت اور ادب کے کرینے. میں پہلے دن سے ہم یہی اس ٹرانسمیشن میں کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے, مگر اس علم کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے با ادب ہو کے اپنی زندگی کو گزارنا. اور آفٹر ٹاکنگ ٹو یو, یو نو واٹ آئی فیلٹ ایز اف یو آر اے گارڈنر. ایک باغبان ہے جس کی طرف آپ نے بارہا نشاندہی کی کہ ہمارا کام ہے ان کو ہوا دینا, ان کو سورج کی روشنی دینا, صحیح کھاد دینا, پانی دینا, اور اس کا خیال رکھنا. پھر وہ جب آپ یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ ایپیکس گروپ آف کالجز جو ہے بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے, تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا شجر جو ہے وہ خوبصورت پھلدار نظر آتا ہے. آئی وش یو آل دا لک اینڈ آل دا ٹیچرز اینڈ آل یور اسٹوڈنٹس کہ اللہ آپ کو اس کام میں اور اس یہ کار خیر میں جو ہے, کار خیر ہی ہے, جو علم کا کام ہے وہ خیر کا کام ہے, اس میں بہت ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی, آپ نے دیکھا کہ ہر روز ہم کتنے مختلف لوگوں سے نہ صرف خود ملتے ہیں بلکہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, اور ان سے ملاقات کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے سیکھ کر, ان کی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے سیکھ کر, اور بالخصوص جو فکر یہ رکھتے ہیں اپنے اذہان میں, جو افکار لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان سے سیکھتے ہوئے, ان کو جانتے ہوئے ہم اپنی افکار کو, اپنی فکر کو اجاگر کریں. اور یہی مقصد ہے کہ زندگی تو جی رہے ہیں, حیوان بھی جی رہے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جاگتے ہیں, سوتے ہیں, مگر شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم اس معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکیں. اور جب ہم اس معاشرے کا سوچیں گے, دوسروں کا سوچیں گے, تو اپنے لیے بھی اچھا ہی کریں گے اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, کہیں نہیں جائے گا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.